من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه إبراهيم صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ تو کہاں سے پڑھنا ہے؟ اللہ بھی تو بنا سے پڑھنا ہے کیا؟ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم جنت سے سب کے سب نکل جاؤ، اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس میری جانب سے جو بھی کتاب یا ہدایت کے طور پر رسول جو بھی تشریف لائیں گے، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی حزن و ملال۔ تفسیر دیکھیے، کہتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا أَيْ مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيعًا، تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اهْبِطُوا مِنْهَا، یہ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہے نا، کہا گیا تھا نا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہا تھا، تو دوبارہ پھر یہی کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جنت سے اترنا ایک ہی مرتبہ ہوگا، تو دو مرتبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کررہ، اس جملے کو مکرر ذکر فرمایا، دو بار ذکر فرمایا، کیوں؟ کہتے لیعطف علیہ، تاکہ آگے کا جو جملہ ہے ہاں، وہ جملے کا عطف جو ہے اس پر کیا جا سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آگے کا جو جملہ ہے کہ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی بھی ہدایت آتی ہے تو تم جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے کے لیے اترنے کا لفظ کہنا ضروری ہے، یعنی پس تم نیچے اترو، اب نیچے اترنے کے بعد تمہارے پاس جو بھی ہدایت آئے گی اس کو ماننا ضروری ہوگا۔ تو محض اس پر عطف کا صحیح کرنے کے لیے یہ کلمہ اس کلام کو جو ہے مکرر ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کررہ لیعطف علیہ، اس کو مکرر ذکر کیا تاکہ اس کے اوپر جو ہے عطف کیا جا سکے۔ فإما یأتینکم، فإما اصل میں تھا ان ما، ان جو ہے وہ شرطیہ ہے اور ما جو ہے وہ زائدہ ہے۔ کہتے ہیں فیہ ادغام نونی ان الشرطیتی فی ما المزیدتی، کہتے ہیں اما کے اندر نون ان شرطیہ کا جو نون ہے اس نون کا ادغام ہے اس ما میں جو کہ زائدہ ہے، یعنی اما میں ان شرطیہ ہے اور ما جو ہے وہ زائدہ ہے، ان دونوں کو ملا کر کے اما کر دیا گیا ہے۔ یعنی اصلی عبارت نکلے گی ان یأتینکم منی ھدی، سمجھ گئے بات؟ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آتی ہے، ہدایت سے مراد کہتے ہیں کتاب و رسول، کوئی کتاب آئے آسمانی کتاب جس میں تمہارے متعلق احکامات بیان کیے جائیں، یا پھر کوئی رسول تشریف لائیں جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کریں، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ میری ہدایت کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فآمن بی وعمل بطاعتی، یعنی مجھ پر ایمان لے کر کے آئے اور میری اطاعت پر عمل کرے، مطلب میری فرما برداری کرے۔ فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا میں، ولا هم یحزنون، اور وہ کوئی حزن و ملال نہیں رکھیں گے فی الآخرت، آخرت میں انہیں کوئی افسوس، حزن، رنجیدگی نہیں ہوگی۔ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، وہیں پر وہ کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کی کوئی خلش جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ جان لو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے، ہماری نشانیوں کو جھٹلائے، نشانیوں سے مراد کہتے ہیں کتبنا، یعنی جو ہماری کتابوں کو جھٹلائے، آسمانی کتابوں کو جھٹلائے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون،
یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے، نہ تو فنا ہوں گے نہ ہی ان کو نکالا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ یہاں تک جو ہے آپ کی بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے بنو اسرائیل کا تذکرہ بیٹا شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی ہے، یعنی میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے انعام کی ہے، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کا فیضان کیا ہے، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفا یوفی فعل پورا کر دینا، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، رہیب یرہب خوف کھانا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم کیا کرو، خوف کھاؤ۔ یہ اصل میں تھا فَارْهَبُونِي، نون وقایا کا یا ضمیر مفعول بھی، اس یا ضمیر کو حذف کر دیا گیا اور نون ہی کو زیر دے کر کے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا جی آپا جان لوگ؟ تفسیر دیکھیے، کہتے یا بنی اسرائیل، اسرائیل یا بنو اسرائیل سے مراد کون ہے؟ تو کہا کہ اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ التسلیم کا لقب ہے بیٹا اسرائیل، ٹھیک ہے؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں کی جو نسل ہوئی اسی نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور انہی 12 بیٹوں کی نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنو اسرائیل ایک بہت ہی مشہور قوم ہے، سب سے زیادہ انبیاء کرام اسی بنو اسرائیل میں تشریف لائے ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ بہرحال تو کہتے ہیں اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں۔ تم پر انعام کی ہے مطلب ظاہر سی بات ہے، یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے ان کو ہو رہا ہے نا، لیکن جو نعمتیں نازل ہوئی تھی وہ ان کو تو نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ ان کے آبا و اجداد پر نازل ہوئی تھی۔ تو اسی کو تفسیر میں فرماتے ہیں ای اعلی آبائکم، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر جو میں نے نعمتیں جو ہے عطا کی تھی، نعمتوں سے مراد عمومی نعمتیں نہیں جس میں سب انسان شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ پھل فروٹ ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، ساز و سامان ہو گیا، یہ تو ہر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے۔ نعمتوں سے مراد وہ خاص نعمتیں ہیں جو صرف بنو اسرائیل کو عطا کیے گئے، ان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ کیے گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ تو کہا کہ من الانجا، من بیانیہ ہے، یعنی وہ نعمتیں کیا کیا ہے؟ من الانجاء من فرعون، فرعون سے نجات دے دینا۔ فرعون بادشاہ جو ہے بنو اسرائیل کو بہت اذیتیں دیتا تھا، تو اس فرعون بادشاہ سے نجات دے دینا۔ وفلق البحری، سمندر کو پھاڑ دینا۔ جب بنو اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پیچھے تک پہنچ گیا تھا، سامنے دریا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو اللہ نے کیا ہے سمندر کو چیر کر کے پھاڑ کر کے سمندر میں سے رستے بنا دیے تھے تاکہ بنو اسرائیل اس میں سے آرام سے گزر جائے۔ تفصیلی واقعہ آگے آئے گا۔ اسی طرح سے بتذلیل الغمام، تذلیل کا معنی ہوتا ہے سایہ دے دینا، غمام کا معنی ہوتا ہے بادل، بادلوں کا سایہ دینا۔ میدان تیہ میں 40 سال تک جو بھٹک رہے تھے، اس میں سخت دھوپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو بھیج دیتا تھا جو ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ کہتے وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمت، جیسے کہ آسمان سے من و سلوہ کا نازل ہونا، اندھیری رات میں جو ہے ستون کا نازل ہو جانا، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ خیر یہاں سے تفصیل سے وہ آئیں گی پوری نعمتیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر انعام کی ہیں۔ ان نعمتوں سے مراد جیسے کہ فرعون سے نجات بخش دینا، سمندر کو پھاڑ دینا، بادلوں کا سایہ عطا کر دینا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں۔ بس ان کو یاد کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے آبا و اجداد کے اوپر جو نعمتوں کا فیضان کیا گیا، تو ان نعمتوں کو یہ لوگ یعنی سرکار کے زمانے میں جو موجود بنی اسرائیل ہیں وہ کیسے یاد کریں گے؟ تو اس کا طریقہ بتایا کہ بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، بین طور کہ تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کیسے کرنا؟ کہا بِطَاعَتِي، میری اطاعت کے ذریعے سے، یعنی تم میری فرما برداری کرو کہ مالک مولا تو نے ہمارے آبا و اجداد کے اوپر اتنی ساری نعمتوں کا فیضان فرمایا ہے، لہذا ہم تیرا شکر بجا لاتے، اور شکر بہین طور بجا لاؤ کہ تم میری اطاعت فرما برداری کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، الَّذِي عَهِدتُّهُ إِلَيْكُمْ، یعنی میرا وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا، وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا، کس میں کیا تھا؟ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ وعدہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، تو وہ کہتے ہیں من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اوفا یوفی، فاؤن سے اوفی ہے، مضارع متکلم واحد کا صیغہ، تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، الذی عہدتہ الیکم، یعنی وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر تم فرما برداری کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہو، تو میں تمہیں اجر و ثواب سے ہمکنار کروں گا، میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ تو تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، تاکہ اوفی بعہدکم الذی عہدتہ الیکم، وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی من الثواب علیہ بدخول جنتی، یعنی اس پر ثواب عطا کر دینا، بدخول جنتی، جنت میں داخلے کے ساتھ، یعنی تم اگر اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ دلواؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ کہتے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي أَيْ خَافُونِي فِي تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ دُونَ غَيْرِي، یعنی تم مجھی سے ڈرو، یعنی وعدے کو ترک کرنے کے سلسلے میں تم مجھی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، یعنی جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو تم کو پورا کرنا ہے، لیکن تم اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہو، تو اس سے خوف محسوس کرو کہ ہم اللہ کے وعدے کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اس کو توڑ رہے ہیں، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ جی سر۔ اب سن رہی ہیں دھیان سے؟ جی سر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم ایمان لے کر کے آؤ ان چیزوں پر ما انزلت، جو میں نے نازل کی ہیں، جو میں نے نازل کی ہیں اس پر تم ایمان لے کر کے آؤ، مصدق لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق فرمانے والا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو میں نے نازل کیا اس سے مراد قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک تصدیق فرمانے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، مطلب توریت اور زبور کی، توریت اور انجیل کی، ہے نا۔ قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ تصدیق فرماتا ہے۔ کیسے تصدیق فرماتا ہے؟ توریت میں بھی جو ہے توحید کا حکم تھا، اس میں بھی توحید کا حکم ہے نا، انجیل میں بھی توحید کا حکم، تو اس طرح سے کیا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی اس کتاب کے، یعنی قرآن پاک کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو تھوڑے سے دام کے عوض میں نہ خریدو، نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھے سے خوف کھاؤ، مجھے سے ڈرو۔ سر ہاں جی، مصدق لما کا ترجمہ پھر بتائیے۔ مصدقا لما معکم، یعنی وہ چیز جو میں نے نازل کی ہے اس حال میں کہ وہ تصدیق فرمانے والا ہے ان چیزوں کی یا ان کتابوں کی، ما معکم، جو تمہارے ساتھ ہیں۔ سمجھ گئی؟ جی حضور۔ ہاں جی، تفسیر دیکھیے کہ انزل تو ایمان لے کر کیا اس پر جو میں نے میں تو اس کو کہتے ہیں من القرآن، یعنی قرآن پر ایمان لے کر کے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اس حال میں کہ مصدق لما معکم، وہ قرآن تصدیق فرمانے والا ہے ان کی، ما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کو ابہام کو دور کیا کہتے ہیں؟ من التورات، یعنی توریت کی تصدیق فرمانے والا۔ کیسے تصدیق فرمانے والا ہے؟ تو کہا کہ بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، قرآن جو ہے توریت کے موافق ہے توحید اور نبوت میں۔ توریت کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، بہت سارے انبیاء رسول تشریف لائے ہیں۔ وہی چیز قرآن بھی بتاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ توحید اور نبوت میں قرآن جو ہے توریت کے موافق ہونے کی وجہ سے وہ کیا اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی قرآن پاک کے انکار کرنے والوں میں سے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کفار مکہ تو انکار کر ہی چکے تھے، پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو؟ تو کہا کہ یہاں پر مراد جو ہے اہل کتاب میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو میری بات، ہاں، کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ اہل کتاب میں سے تو نہیں ہے نا، تو اہل کتاب میں سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو کیوں منع کیا ہے کہ تم انکار کرنے والے نہ بنو؟
وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے قوم کے نمائندہ تھے یہودیوں کے، یہ لوگ جو کرتے ان کی عوام ان کا دیکھا دیکھی وہی خود بھی کرتی، تو اگر یہ لوگ انکار کرتے تو ان کی عوام بھی انکار کرتی، اور یہ لوگ اگر تصدیق کرتے تو عوام بھی تصدیق کرتی، تو اسی لیے حکم دیا کہ بھائی تم پہلے ایمان لے کر کے آؤ، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ من اہل الکتاب لأن خلفکم تبع لکم فإثمهم علیکم، تم اس کے پہلے انکار کرنے والے اہل کتاب میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے جو پیچھے آنے والے ہیں وہ تمہارے تابع ہیں، تبع لکم وہ تمہارے تابع ہیں، تمہارے تابع فرمانے، تم جو کرو گے وہی وہ بھی کریں گے، فإثمهم علیکم، تو اب جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا دیکھا دیکھی وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو گویا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ تم بن رہے ہو، تو لہذا ان کو تو گناہ ملے گا ہی ایمان نہ لینے کا، ساتھ ساتھ میں ان کا گناہ تمہیں بھی ملے گا کہ تمہاری ہی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ بات سمجھ گئیں؟ کہتے ولا تشترو بآیاتی، اور میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑے سے دام کے بس۔ یہاں پر بھی وہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ آیتوں کو بیچنا کیسے ہو سکتا ہے؟ آیتیں تو قرآن کے اوراق ہیں، ان کو کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ یعنی توریت کے اوراق ان کو کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر بیچنے سے مراد وہی استبدال، یعنی لوگوں سے پیسہ لے کر کے اس کے بدلے میں جو ہے تم کو توریت کی آیتوں کو، توریت کے الفاظ کو بدل نہ دو، ہے نا۔ تو کہتے وَلَا تَشْتَرُوا أَيْ تَسْتَبْدِلُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کو نہ بدلو، الَّتِي فِي كِتَابِكُمْ، یعنی وہ آیتیں جو تمہاری کتابیں پائی جاتی ہیں۔ کیا آیتیں ہیں؟ تو کہا کہ من آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف جو توریت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو نہ بدلو، ثمناً قلیلا، تھوڑے سے دام کی عوض، ای عوضا یسیرا من الدنیا، یعنی دنیا کے تھوڑے سے عوض کے بدلے میں اس کو نہ بدلو۔ معنی کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں لا تکتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتکم، کہتے ہیں یعنی جو ہے لا تکتموها، تم ان نشانیوں کو، ان آیات کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پائی جاتی ہے، ان نشانیوں کو تم نہ چھپاؤ، خوف فوات ما تاخذونه، اس چیز کے فوت ہو جانے کے خوف سے جس کو تم لیتے ہو، من سفلتکم، تمہارے عوام سے۔ السفلۃ جو ہے یہ عوام الناس کو کہتے ہیں بیٹا، یعنی عوام الناس سے جو تم پیسہ جمع کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، پیسہ لیتے ہو، اس پیسے کے فوت ہو جانے کے خوف سے تم حق بات کو نہ چھپاؤ۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کر دیں گے عوام کو، عوام تو پڑھی لکھی نہیں ہے، ہم جو بتائیں گے وہی مانیں گے، اگر ہم ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی آخر زمان سچے نبی ہیں تو سب ان کو ماننے لگیں گے اور ہماری ریاست ختم ہو جائے گی، اور ہم جو ان سے پیسہ لیتے تھے وہ پیسہ بھی ان کو نہیں مل پائے گا۔ تو اس بنیاد پر کیا یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ اسی کو کہا یعنی تم اللہ کی نشانیوں کو اپنی عوام سے جو پیسہ لیتے ہو اس پیسے کے فوت ہو جانے کے خوف سے جو ہے اس کو نہ چھپاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي، اور تم مجھے سے ڈرو۔ یہاں پر بھی فَاتَّقُونِيَا تھا، نون وقایا کا یا ضمیر مفعول بھی جس کو حذف کر دیا گیا ہے اور نون کے نیچے زیر دے کر کے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا۔ ای خافونی فی ذالک دون غیری، یعنی اس سلسلے میں تم صرف مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ جی چلیے بس رہنے دیجیے، اس کو ملا لیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو پوچھ لینا، اس کو ملا لینا اچھی طرح سے، ٹھیک ہے جی آپا جان لوگ؟ جی چلیے ہاں جی یہ انکل آپ جو بتائے تھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا تھا، پھر بتا دیجیے ایک بار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹا سرندیب کے پہاڑ